تاکہ ویوز میں ایک چاچا کے پاس آیا ہوں، ان سے اپنے حکومت کے بارے میں پوچھوں گا اور جو آج کل مہنگائی چل رہی ہے ان کے بارے میں پوچھوں گا، اور ان سے پوچھوں گا کہ ان کے کیا تاثرات ہیں جو آج کل چل رہا ہے ملک میں حالات، اور یہ مہنگائی اور بہت ساری چیزوں میں مسئلے مسائل ہیں، تو اس سے ان کے بارے میں تاثرات پوچھوں گا اور ان سے پوچھوں گا کہ یہ کیا کہتے ہیں اپنے حوالے سے۔ السلام علیکم چاچا۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام؟ میرا نام محمد ارشاد، گاڑی چلاتا ہوں۔ جی، ڈرائیونگ کرتے ہیں آپ؟ جی سر۔ مطلب کہاں آپ کا پرسنلی مطلب ڈرائیونگ کرتے ہیں یا کسی؟ جی میں بچپن سے ہی ڈرائیور ہوں، ڈرائیور ہے اور آل راؤنڈر ڈرائیور ہوں۔ میرے پاس سعودی، دبئی، مسقط کا لائسنس بھی موجود ہے۔ جی جی۔ اور میں باہر کنٹری میں بھی کام کر چکا ہوں، اور پاکستان میں ابھی تک کر رہا ہوں، یہ دیکھ لو آپ کے سامنے ہوں۔ جی جی۔ باہر کنٹری میں کتنے عرصے سے کام کرا آپ نے؟ تقریباً میں 12 سال تک میں سعودی، دبئی، مسقط میں کام کرتا رہا۔ اچھا، تو وہاں کی چھوڑ دی، وہاں سے جاب کی چھوڑ دی؟ وہ تو ایک تو عمر کا تقاضا ہو گیا، اور دوسری بات یہ کہ میری والدین بہت سخت بیمار تھی، جس کی وجہ سے مجبوراً مجھے آنا پڑا۔ لوگ تو بڑے خواہش ہوتے ہیں باہر جائیں، وہاں کمائیں اچھا۔ ابھی وہ چیز نہیں رہا جو پہلے کبھی تھا۔ اچھا۔ ہاں، ابھی کام کیونکہ انہوں نے ٹیکس بڑھا دیے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہمارے پاکستانی بھائی جاتے ہیں، جا تو ابھی بھی رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ پہلے جیسا وہ کام، وہ وقار، وہ چیزیں نہیں رہی، اور ٹیکس بڑھا دیے گئے، تو لہٰذا اس ٹیکس کے وجہ سے حکومت نے ٹیکس بڑھایا ہے، سعودی حکومت نے، تو اس کے وجہ سے اب یہ ہے کہ جو ان کے کفیل ہیں وہ بھی زیادہ پیسے لے رہے ہیں، جو وہاں کام کرتے ہیں ان کا تو وہ بھی زیادہ پیسے چارج کرتے ہیں، تو اس وجہ سے اب وہ اتنا خاص نہیں رہا۔ اچھا جی، ہماری جو نسلیں آج کل وہ بولتی ہیں کہ ہم باہر جائیں، ہم یہ پیسہ زیادہ کمائیں گے، کیا آپ کی رائے کیا ہے، جانا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ میری رائے یہ ہے کہ اگر اس ملک میں آپ تھوڑے سے پیسوں میں اپنا کام کر کے رات کو گھر آ جاتے ہیں تو شاید وہ سب سے بہتر رہے گا۔ اچھا، مطلب آپ کی نظر میں بہتر ہے سب سے زیادہ؟ اچھا، جو آج کل حالات ملک میں جو چل رہے مہنگائی کے حوالے سے کچھ بولیں؟ مہنگائی یہ تو غریب آدمی کا کمر توڑ دیا ہے، ہم سب غریب لوگ ہیں، اور تنخواہ میں اتنا اضافہ ہوا نہیں۔ حکومت نے تو اعلان بھی کر دیا تھا، لیکن اس پر کچھ عمل ابھی تک ہوا نہیں۔ حکومت تو بولتی ہے ہم ہم نے اتنی مہنگائی کم کر دی، ہم نے یہ کر دی، ہم نے وہ کر دیا۔ نہیں جناب، حکومت جو کہتی ہے وہ تو اپنی جگہ ٹھیک کہہ رہی ہے، لیکن آپ نیچے اتر کر اس عوام میں گھوم کر دیکھو، جن میں ہم صبح شام ملتے جلتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، تو مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ لہذا حکومت کو چاہیے کہ عوام کے ساتھ کوآپریٹ کرے، اور انڈسٹری ایریے والے جو سیٹ صاحب ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ لیبر کے ساتھ کوآپریٹ کرے، تو اس طریقے سے یہ کام شاید میں سوچتا ہوں کہ بہتر رہے گا، کیونکہ ہم غریب لوگ ہیں۔ ویسے تو پاکستان بنے ہوئے آج 70 سال سے اوپر ہو چکے ہیں، لیکن مطالبے لوگوں کے، کمپنیوں کے، کارخانوں کے، دکانوں کے، مکانوں کے، وہ ابھی تک نہ تو پورے ہوئے نہ حل ہوئے۔ لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ خیرات زکوٰۃ نکالتے ہیں، اگر یہی کسی غریب لوگوں میں تسکین کیا جائے تو شاید ہم جیسے غریب لوگوں کے بہت سارے لوگوں کا بھلا ہو جائے، مسئلے بھی حل ہو جائیں گے، اور مسئلے بھی حل ہو جائیں گے۔ تو بہتر سوچنا چاہیے، ہم غریب لوگوں کے ساتھ حکومت بھی کوآپریٹ کرے اور کمپنی بھی، تو شاید اس طرح یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے۔ گورنمنٹ تو بولتی ہے ہم عوام کے لیے تو اچھا خاصا سوچتے ہیں، مطلب روڈ بنا دیے، یہ بنا دیا، آپ کی نظر میں کیا بنایا ہے یہ سب کچھ؟ حکومت بہت کوشش کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی۔ اور اس کے بعد آپ بتائیں کیا مطلب حالات کے بارے میں بتائیں، کراچی کے حالات اب ٹھیک ہیں، پہلے سے زیادہ بہتر ہیں؟ الحمدللہ اس وقت جو دکھائی دے رہا ہے کام کاج میں، کیونکہ لوگ تو ڈرے ہوئے ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں، ایک مہنگائی میں دبے ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے حالات ابھی تو پرسکون ہے، کچھ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ باقی کچھ ہونے میں یہاں ٹائم بھی نہیں لگتا، یہ بات بھی ہے، کیونکہ کراچی بہت بڑی سٹی ہے،
جی لوگ کراچی میں ہی آنے کے لیے مڑتے ہیں، کیوں؟ وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پورٹ آپ کا یہاں ہے جہاں سے آپ کا ہر چیز امپورٹ ایکسپورٹ ہوتا ہے. تو کراچی ایک انٹرنیشنل شہر ہے جس میں ہم جیسے غریب لوگ زیادہ کوشش کرتے ہیں تو ان کو کام کاج ان کا یہاں لگ جاتا ہے، درگزر چلتا رہتا ہے. لیکن اس دفعہ مہنگائی نے بہت زیادہ کمر توڑ دیا. اچھا، تبھی انڈسٹری اتنی ساری بند بھی ہو گئی میرے خیال سے، تو بہت ساری بند ہو گئی جن کی لیبر کو چھٹی کر دیا اور اس وقت وہ بہت مجبور ہے. ہم تو شکر الحمدللہ ابھی تک کام پر ہیں، لیکن کام یہ ہے کہ پہلے کے بنسبت بہت کم ہو چکا. جو لیبر بیچاری فارغ ہو رہی ہے، اس کے مطلب کیا، کون اس کا ذمہ دار؟ اس کا ذمہ دار تو اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ ہے. اگر میں کہوں کہ یہ حکومت یا عوام تو شاید یہ مناسب نہیں رہے گا، لیکن یہ ہے کہ عوام، اگر آپ کا پڑوسی کوئی اچھا ہے، کھاتے پیتے گھرانے کا ہے، وہ کسی غریب کے ساتھ کوپریٹ کرے تو شاید اسی طرح ہوتا ہے کہ آپ ایک مستحد آدمی کو دیں کہ تاکہ جو اللہ پاک بھی دیکھ رہا ہے، ایک مستحد جو مجبور ہے، لاچار ہے، تو ایسے آدمی کو اگر دیا جائے تو شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سب سے بہتر رہے گا. آج کل تو عوام ایک دوسرے کا ساتھ دیتی ہی نہیں ہے، بس ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں لگی پڑی تھی. ہاں، وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن اللہ پاک نے سارا دار و مدار نیت پر رکھا ہوا ہے. اچھا جی، سارا دار و مدار نیت پر ہے. مطلب نیت صحیح ہوگی تو کام سارے سے اچھا انشاءاللہ ہوں. میں اللہ سے یہ امید رکھتا ہوں اور آپ کے سامنے ہوں، دیکھ لو ابھی تک میں چل رہا ہوں. اس کی وجہ یہی ہے کہ میں اللہ پہ بھروسہ اور یقین ایمان رکھتا ہوں. شکر الحمدللہ میرے بچوں کی روزی ابھی تک اللہ پاک چلا رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ کمی پیشی ہوتی ہے، مہنگائی کے وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن بہرحال روزی اللہ دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ روزی تو دیتا ہے، مگر جی، انسان ایسا ہے نا کہ وہ ایک دوسرے کی بس ٹانگ کھینچنے میں وہ لگا رہتا ہے، مطلب مسئلے میں ان کو الجھائے رکھتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ تنگستی جو ہے وہ پھر انسان کتا نما ہو جاتا ہے. اچھا، وہ ہر کسی پر ہو دوڑنے کے لیے اگر انسان نیت ٹھیک رکھے اور یہ سوچ سمجھے کہ یہ بھی میرے کلمے کا بھائی ہے اور میرے جیسا ہے، تو شاید. مگر ہم لوگ تو آج کل یہ سوچتے ہی نہیں ہے، اپنا ہی فائدہ سوچتے ہیں، دوسرا بڑے کہیں بھی جائے بھلے سے. ہاں، لیکن ایسا ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک نہیں ہے. نہیں، ایسا اچھا نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. اور کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں بس اور عوام کو کوئی مشورہ دیں گے کہ کیا کریں، یہ مشکلوں میں سے نکلیں؟ عوام کو یہ مشورہ ہے کہ صبر کریں، صبر کا مظاہرہ کریں. صبر تو ہے ہی نہیں ہمارے میں. ہاں، تو ہونا چاہیے نا. اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں صابروں کا ذاتی ہوں. جو لوگ صبر کرتے ہیں اور شکر کرتے ہیں، اللہ پاک ان کی مدد کرتا ہے. مگر آج کل کے لوگ بس کیا بولیں، حالات کی وجہ سے یا تو مجبور ہیں یا تو خود ہی سب کچھ کر رہے ہیں کہ بس غلط ہو جائے کچھ کام. اور پوچھنا ہے آپ سے. جی سر. اچھا، یہ عوام مطلب آج کل نوجوان سوچتے ہیں کہ ہم شارٹ کٹ میں مطلب کام کریں، تو یہ صحیح ہے نوجوانوں کے لیے؟ نہیں، مطلب شارٹ کٹ ٹھیک نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شارٹ کٹ میں انسان نقصان اٹھاتا ہے. جب آپ لالچ کرتے ہیں کسی چیز کا اور جلدی سے کوشش کرتے ہیں یا غلط اوورٹیک کرتے ہیں تو اس طرح آدمی نقصان اٹھاتا ہے. اچھا، ہمارے جو قائد نے پاکستان جیسا سوچا تھا، جی، مطلب ابھی ہے ایسا یا بس صحیح ہے تو نہیں ویسا، لیکن اس لیے کہ وہ لوگ نہیں رہے. وہ لوگ جو تھے وہ لوگ نہیں رہے جن میں بہت زیادہ محبت تھی اور عوام کے ساتھ، دنیا کے ساتھ وہ بہت محبت کرتے تھے، بڑے ایک دوسرے کو چاہنے والے لوگ تھے. وہ سارے چلے گئے، زمین کے نیچے دھس گئے. اب جو لوگ یہ نئے نسل پیدا ہوئے ہیں، ایک تو میرے جیسے بے علم ہیں، بہت میں زیادہ جہالت ہے. جو پڑھے لکھے حضرات ہیں وہ تو ٹھیک ہیں الحمدللہ، لیکن غربت کے وجہ سے بہت سارے لوگ ابھی بھی اندھیرے میں پڑے. مجھے تو اللہ پاک نے
ماں کی دعا سے بغیر علم اور تعلیم سے علم اور تعلیم دونوں دے دیا. جی. جب میں سمندر سے پار گیا تو یہ سب مجھے وہاں سے حاصل ہوا. الحمدللہ میں کوئی پڑھا لکھا نہیں ہوں. اچھا. انگلش عربی دونوں جانتا ہوں, بولتا ہوں. الحمدللہ یہ میری ماں کی دعائیں ہیں. میں عرب کنٹری میں رہا ہوں. I am technical and practical without college, without school. You speak English and Arabic. English little, small, very little. Arabic beautiful, number one, very nice. No college, no school. لو أنا أتكلم في لغة عربي بس أنت ما يفهم أنا شقول صح ولا لا. أنا أتكلم زي البلبل, لغة فصيحة يعني عرب. میں الحمدللہ عربی بخوبی جانتا ہوں. اس کا اردو میں ترجمہ بتائیں گے؟ جی. جو آپ نے عربی میں بولا ہے, عوام کو تو ویوز کی سمجھ میں نہیں آئے گا نا اصل میں. میں نے یہ عرض کیا آپ سے کہ میں عربی میں بول رہا ہوں لیکن آپ کے سمجھ میں نہیں آئے, تو چلو میں اردو میں ٹرانسلیٹ کرتا ہوں, اردو میں بولتا ہوں. تو میں نے عربی میں یہ کہا, اور میں اچھی عربی بولتا ہوں, جانتا ہوں, سمجھتا ہوں. میں عرب کنٹری میں 10-12 سال رہا ہوں, اور الحمدللہ یہ میری ماں کی دعائیں ہیں جو مجھے بغیر علم سے, بغیر کالج اسکول سے, یہ جو بھی مجھے حاصل ہوا, یہ سمندر پار ہوا. جی. اس کے لیے مجھے بہت تکلیف اٹھانا پڑا, لیکن مرد جس کو کہا جاتا ہے اس کو تکلیف برداشت کرنا ہوگا. جی. جی. اور ہم تکلیف برداشت کرتے رہے, کام کرتے رہے. شکر الحمدللہ بعد میں تو سب ٹھیک ہو گیا, ایسی بات نہیں ہے. میں نے 2 حج کیے, ماشاءاللہ, اور ایک حج میں نے اپنے والد صاحب کے لیے کیا, ایک حج میں نے اپنے لیے کیا. اور سن 82 میں نے پہلا حج کیا, جس میں مصطفیٰ قریشی صاحب, سلطان راہی صاحب, یہ دونوں میرے ساتھ تھے. جو کہ اس وقت سلطان راہی صاحب دنیا میں موجود نہیں ہے, اللہ ان کی مغفرت کرے. لیکن سن 82 میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میرے ساتھ قریشی صاحب, سلطان راہی صاحب, یہ دونوں حج پر موجود تھے. اور میں اس وقت لڑکا تھا, داڑھی واڑی نہیں تھی میری, اور بہت خوش مزاج آدمی تھے قریشی صاحب. ہم نے تصویریں بھی بنائیں, اس کے ساتھ پوسٹ بنائے, اور بھی میں نے تصویریں بنائی لوگوں کی. وہ بڑے لڑکے خوش ہوتے رہے. بہت اچھا آدمی تھا مزاج کا, یعنی. اچھا, آپ سے آخری بات, کوئی نوجوانوں کے لیے میسیج دے دیں, کوئی شعر پڑھ کے. شعر اچھا سا شعر پڑھے گا, سب کے سمجھ میں بھی آئے, اردو میں. راستہ کاٹ کے ہر بار گزر جاتا ہے, راستہ کاٹ کے ہر بار گزر جاتا ہے, جیسے پردیس میں تہوار گزر جاتا ہے. زندگی عشق میں یوں گزری ہے اپنی دانش, جیسے بازار سے نادار گزر جاتا ہے. آپ جب گھر سے باہر ہوتے ہیں, مسافر ہوتے ہیں, تو آپ کو عید تہوار کا کوئی پتہ نہیں لگتا. تو یہ شاعر اس طرح کہتا ہے, جب آپ سوچتے ہیں کہ یار میں نے حبیب بینک جانا ہے, شیر شاہ, تو آخر آپ چلے ہی جاتے ہیں. تو راستہ کاٹ کے ہر بار گزر جاتا ہے, جیسے پردیس میں تہوار گزر جاتا ہے. تو تہوار ہندی زبان میں اس کو کہا جاتا ہے خوشی والے دن کو, جیسے عید ہو گئی ان کی, یا کوئی کرسمس ڈے جیسے ان کا عید ہے. تو آپ پردیس میں تو ان چیزوں کا آپ کو علم اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ کو کوئی کہنے والا نہیں, کہنے والی نہیں ہوتی کہ آپ چینی لائیں, آٹا لائیں, شبرات ہے یا رمضان ہے. تو میں یہ اس شعر کا آپ کو تشریح کر رہا ہوں کہ راستہ کاٹ کے ہر بار گزر جاتا ہے, جیسے پردیس میں تہوار گزر جاتا ہے. زندگی عشق میں یوں گزری ہے اپنی دانش, جیسے بازار سے نادار گزر جاتا ہے. نادار فارسی کے الفاظ ہے, یہ پاگل کو, دیوانے کو کہا جاتا ہے. جو ہم کہتے ہیں یار یہ پاگل ہے, دیوانہ ہے. اوکے, اللہ
چاچا کی بات سنی ہے، ان کے اظہار بتایا انہوں نے پاکستان کے حوالے سے، اور ان کے دلی آرزو اور جو باتیں انہوں نے شیئر کری ہیں اپنی. تو ویورز آپ کو کیسی لگی یہ ویڈیو؟ لائک اور شیئر اور بیل آئیکن کو پریس کر دیے گا، بتائیے گا، کمنٹس میں ضرور میسیج کرے گا مجھے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کے حاضر ہوں گا.